دوستو، یورپ کے لیے 15ویں صدی کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ اس صدی کے دوران یورپ ترقی کی حوض میں چلا گیا، کیونکہ اسی صدی میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا تھا اور یورپی ممالک کے درمیان نئی زمینوں کی تلاش اور سمندروں پر بالادستی قائم کرنے کا مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔ مختلف ممالک نئی دنیا کی تلاش میں بحری سفر پر روانہ ہوئے۔ واسکو ڈے گاما نے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کیا۔ کرسٹوفر کولمبس ایشیا کی تلاش میں نکلا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ہندوستان، چین اور جاپان تک پہنچ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ ایشیا کو تلاش کرتے ہوئے بحیرہ کائنوس عبور کر کے دنیا کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں آج کا براعظم امریکہ کہا جاتا ہے۔ وہ اس علاقے میں نہیں پہنچا جہاں آج کا امریکہ موجود ہے، بلکہ وہ اس کے قریب واقع جزائر کے پاس پہنچا تھا جو آج بہامس میں شامل ہے۔ تاہم امریکہ کو دریافت کرنے کا سہرا اسی کے سر باندھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے کہیں پہلے بحری قزاق امریکہ پہنچ گئے تھے۔ کرسٹوفر کولمبس 1451 میں اٹلی کے ایک شہر جنیوا میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک غریب کا بیٹا تھا۔ کولمبس کو کتابوں سے زیادہ بحری جہازوں سے بہت دلچسپی تھی۔ وہ نئی دنیا کی کھوج لگانے کے جنون میں تھا۔ اس نے ذاتی طور پر جغرافیہ، تاریخ، فلکیات کا وسیع مطالعہ کیا تھا۔ کرسٹوفر نے اسپین کے بادشاہ فرنانڈس دوم اور ملکہ ازابیلا تک رسائی حاصل کر لی تاکہ مغرب کی جانب اپنا بحری مہم جوئی کے لیے ان کی سرپرستی اور مالی معاونت حاصل کر سکے۔ دوستو، کرسٹوفر نے بادشاہ اور ملکہ سے وعدہ کیا کہ جب وہ نیا ملک دریافت کرے گا اور ان پر اسپین کا جھنڈا بھی لہرائے گا، جس سے اسپین یورپ کی ایک عظیم طاقت بن جائے گا، طے پایا تھا کہ وہ جو مال اور دولت لائے گا اس کا 10% اسے بطور انعام اور معاوضے کے طور پر دیا جائے گا، اور جو علاقہ دریافت کرے گا اسے اسپین کی عملداری میں شامل کرے گا۔ اس کا گورنر یا منتظم اعلیٰ بھی اسے بنا دیا جائے گا۔ اس نے 3 جہازوں کے ساتھ اگست 1492 میں پہلی مہم کا آغاز کیا اور 12 اکتوبر 1492 میں بہاماس کے ایک جزیرے پر لنگر انداز ہوا۔ بعد ازاں کولمبس کیوبا اور اس وقت کے ہیٹی پہنچا اور اسے اسپین کی نوآبادی بنا لیا۔ ان ملکوں کا تعلق براعظم شمالی امریکہ سے ہے، جس کا آج سب سے بڑا ملک ریاست متحدہ امریکہ ہے۔ اس پس منظر میں کہا جا سکتا ہے کہ کرسٹوفر کولمبس نے براہ راست آج کا امریکہ نہیں، بلکہ وہ جزیرے دریافت کیے جو براعظم شمالی اور جنوبی امریکہ کا حصہ ہے۔ امریکہ میں کولمبس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 1937 کو سرکاری طور پر ہر سال اکتوبر کے دوسرے پیر کو کولمبس ڈے منانے کا اعلان کیا گیا اور ملک کے کئی شہروں میں اس کے شاندار یادگاری مجسمے نصب کر دیے گئے۔ اس دن کو ایک قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ملک میں عام تعطیلات ہوتی ہیں اور اسکول بھی بند رہتے ہیں۔ یہ تصویر کا محض ایک رخ ہے۔ اب یہ دیکھا جائے کہ کرسٹوفر کولمبس کا اصل کردار کیا تھا اور کیا اسے ہیرو کا درجہ دیا جانا چاہیے تھا۔ کولمبس یورپ سے چیچک، خسرہ اور انفلوئنزا جیسی بیماریاں ساتھ لائے تھا، جس سے جزیرے کی مقامی آبادی، جو اس کے آمد کے وقت 1492 میں 2,50,000 لوگوں پر مشتمل تھی، وہ 1517 میں کم ہو کر صرف 14,000 رہ گئی۔ دوستو، کولمبس نے اسپین کے بادشاہ اور ملکہ کو یقین دلایا تھا کہ وہ نئی دنیا کی تلاش کر کے وہاں سے سونا اور غلام لا کر اسپین کو مالا مال کر دے گا۔ کولمبس نے اپنی مہم کی مکمل روایت ایک روزنامچے میں بیان کی ہے، جسے اس کے ساتھی جانے والے ایک نوجوان پادری نے قلم بند کیا تھا۔ کولمبس نے مقامی آبادیوں پر ظلم و ستم اور قتل و غارت کا جو بازار گرم کیا تھا، یہ نوجوان پادری اس کا چشمدید گواہ تھا۔ اس نے اپنے اندر موجود احساس جرم کی شدت کو کم کرنے اور آنے والی نسلوں کو ان مظالم سے آگاہ کرنے کے لیے خود بھی کئی جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی، جس کا عنوان تاریخ اور انڈیز تھا۔ وہ ایک جزیرے کا احوال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اب اس جزیرے میں 60,000 لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ 1492 سے 1508 کے درمیان
جنگ، غلامی اور خان کنی کے باعث 3 لاکھ افراد موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ یہاں مہم سے پہلے واپسی کے بعد کولمبس اپنی دوسری مہم میں مکمل تیاری کے ساتھ واپس آیا۔ اس بار وہ 17 جہاز اور 1200 لوگ اور اسلحے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کے ساتھ آنے والے لوگ مختلف جزیروں پر پھیل گئے اور انہوں نے مقامی لوگوں کو پکڑ کر غلام بنانا شروع کر دیا۔ ایک کارروائی میں انہوں نے 1500 مردوں، عورتوں اور بچوں کو پکڑا، اس میں سے بہترین صحت رکھنے والے کو منتخب کیا اور انہیں غلاموں کی منڈی میں نیلام کرنے کے لیے اسپین روانہ کر دیا۔ بحری سفر میں اس کے ساتھ اذیتناک سلوک روا رکھا گیا، جس کی وجہ سے 200 بدنصیب افراد ہلاک ہو گئے۔ کولمبس کو سونے کی تلاش تھی۔ اس نے ہیٹی میں 14 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو ہر 3 مہینے میں سونے کی ایک مخصوص مقدار لانے کا حکم دیا تھا۔ دوستو، اس علاقے میں سونا نہ ہونے کے برابر تھا۔ جو مقامی لوگ مطلوبہ مقدار میں سونا تلاش نہیں کر پاتے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے۔ کولمبس کے لوگ مقامی لوگوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر سفر کرتے تھے۔ یہ لوگ نوجوان مقامی لوگوں کے جسم کو بھی ٹکڑوں میں کاٹ کر اپنے چاقو کی دھار جانچا کرتے تھے۔ ایک واقعہ میں ان لوگوں نے 2 مقامی لڑکوں سے ان کے کبوتر چھین کر تفریحاً ان کے سر قلم کر دیے۔ کولمبس مقامی لوگوں کی نسل کشی کی انتہا کر رہا تھا۔ لوگ کولمبس کے مظالم سے اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے اپنے نوزائیدہ بچوں کو زہر دے کر خود ہی مارنا شروع کر دیا تھا۔ صرف 2 سال میں ہی اس علاقے کے لوگ 2.5 لاکھ ہلاک ہو چکے تھے۔ کولمبس نے براعظم امریکہ اور یورپ کے درمیان غلام کی تجارت کا آغاز کیا تھا۔ بعد ازاں یہ تجارت فروغ پائی گئی اور لاکھوں سیاہ فام افریقی لوگوں کو غلام بنا کر امریکہ لایا گیا۔ ان سے بدترین جبری مشقت لی گئی۔ دوستو، آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل بھی غلامی غیر قانونی ہے، لیکن سیاہ فام لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک آج بھی امریکہ میں روا رکھا جاتا ہے۔ آپ نے کچھ سال پہلے جارج فلوئڈ کا قتل اس کی ایک واضح مثال کے طور پر دیکھا ہوگا۔ اس ہلاکت کے بعد امریکہ میں غلامی اور نسل پرستی کے بانی کرسٹوفر کولمبس کے یادگاری مجسموں کو ہٹانے کی مہم زور پکڑ گئی۔ اس مہم کے حامیوں کا کہنا ہے کہ کولمبس کا مجسمہ امریکہ میں غلامی کے دور کی ایک نسل پرستانہ علامت ہے۔ اب تک کولمبس کے کئی مجسموں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ریاست منیسوٹا میں ایک جلوس میں شامی لوگوں نے کولمبس کے مجسموں کے گرد رسی باندھ کر اسے زمین بوس کر دیا۔ ایک اور واقعے میں ورجینیا کے ایک پارک میں کولمبس کے مجسموں کی توڑ پھوڑ کی گئی اور اسے پارک کی جھیل میں پھینک دیا گیا۔ اسی طرح بوسٹن میں موجود کولمبس کے مجسمے کو ہٹا دیا گیا۔ اس کے مجسمے کا سر تن سے جدا کر کے یہ یاد دلایا گیا تھا کہ وہ مقامی لوگوں اور غلاموں کا سر ان کے تن سے کیسے جدا کیا کرتا تھا۔ کولمبس کے مجسموں پر سرخ رنگ پھینک دیا گیا، جو اس کی طرف سے نسل کشی اور بے گناہوں کا لہو بہانے کے خلاف غم اور نفرت کا ایک علامتی اظہار تھا۔